السلام علیکم دوستو، اردو ٹیچر میں ایک اور کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پامیلا کپور بھارت کی مشہور صحافی اور عورتوں کے حقوق کے لیے اپنے کام کی وجہ سے خاصی معروف ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کی مدد سے بھارت میں کال گرل بن جانے والی گھریلو لڑکیوں کے انٹرویوز کیے تاکہ پتہ چلے کہ آخر باعزت زندگی جیتے جیتے کوئی لڑکی کیسے اس گڑھے میں جا گرتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ پامیلا کا کہنا ہے کہ بھارت میں شادی شدہ عورتیں، کالج کی لڑکیاں، استانیاں اور ایسی عورتیں کال گرل بنی ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا۔ 20 سالہ کانتی ایک سادہ درمیانی شکل و صورت کی لڑکی ہے۔ اس کا قد کافی چھوٹا ہے، جسم پتلا مگر متوازن ہے۔ معمولی میک اپ کرتی ہے، کسی قدر شرمیلی بھی ہے اور میل ملاپ سے گریز کرتی ہے۔ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد کانتی نے ایک پرائمری اسکول میں ملازمت کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے۔ یہ سلسلہ 3.5 سال سے چل رہا ہے۔ تنخواہ 150 روپے ملتی ہے۔ اس نے کال گرل کے طور پر کام 2.5 سال سے جاری رکھا ہوا ہے، جس سے 300 روپے ماہانہ کماتی ہے۔ کانتی نچلے متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا والد ایک فیکٹری میں ویلڈر ہے اور اس کی تقریباً 350 روپے ماہانہ آمدنی ہے۔ اس کی تعلیم 8 جماعتوں تک ہے۔ کانتی کی ماں جو فوت ہو چکی ہے، صرف 6 جماعتیں پڑھی تھی۔ کانتی اپنے والدین کی دوسری اولاد ہے۔ اس کا ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ والد چونکہ میٹرک نہیں کر سکا، جس کا اسے شدید احساس تھا، اس لیے وہ اپنی اولاد کو معیاری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ یہاں پہنچ کر کانتی رک گئی۔ میں نے مزید کچھ بتانے کے لیے کہا، وہ تیار تو نہ تھی، مگر میرے اصرار اور منت سماجت پر وہ اپنی زندگی اور بچپن سے لے کر اب تک کے تجربات بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بتانا شروع کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، باپ کے گھر میں شروع ہی سے غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لیکن میرے والدین کے باہمی تعلقات بالکل خوشگوار تھے۔ ہم نے انہیں لڑتے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے بہت کم پایا۔ البتہ کھانے پینے اور پہننے کی اشیاء کی ہمارے ہاں ہمیشہ ہی قلت رہی۔ اسی وجہ سے میری والدہ بہت جھنجھلاتی اور مغموم رہتی۔ پھر بھی میرے والد ہمیں اچھی اور مہنگی تعلیم دلانے پر کمر بستہ تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک کانوینٹ میں داخلہ دلا رکھا تھا۔ ان کی تنخواہ کا نصف حصہ تو ہماری یونیفارم اور فیسوں کی نظر ہو جاتا، باقی جو کچھ بچتا اس سے روٹی کپڑا اور دیگر لوازمات تو مشکل پورے ہوتے تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کئی دفعہ ہمیں رات کا کھانا کھائے بغیر سونا پڑتا، جس سے میری ماں بہت دکھیا ہو جاتی۔ پھر بھی مجموعی طور پر ہم ایک مطمئن اور خوش گھرانے کے افراد تھے۔ میرے والد کے اوقات کار بہت طویل تھے۔ جب وہ تھکے ہارے گھر واپس آتے، ہم پر نصف سے زیادہ نیند طاری ہو چکی ہوتی۔ مجھے اپنی ماں اور بڑے بھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ میں چونکہ کم عمر تھی، اس لیے میری سمجھ میں نہ آتا کہ ہمارے پاس دیگر کلاس فیلوز کی طرح پہننے اور کھانے کو کافی کچھ کیوں نہیں ہے۔ کیا یہ میرے والد کے پاس ضرورت کم ہونے کی وجہ سے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر ضد کرتی اور شور مچاتی۔ میرے پاس پہننے کے لیے اچھا فراق ہونا چاہیے اور کھانے کو کیک پیسٹریاں ہونی چاہیے۔ میرے رونے اور بسورنے کو صرف میرا بڑا بھائی اچھی طرح محسوس کرتا، چنانچہ وہ اپنے حصے کے کھانے میں سے بھی مجھے کچھ دے دیتا اور اپنی شرٹ اور شارٹس بھی آنے والا خرچ بچا کر میرے لیے فراک لے آتا۔ مجھے اس وقت اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ مجھے ان باتوں کی سمجھ اس وقت آنے لگی جب میری عمر 9 سال ہو گئی۔ پھر مجھے یہ پتا چلا کہ امی عام طور پر اس لیے فاقہ کرتی ہیں کہ اس کے شوہر اور بچوں کو کافی کھانا مل سکے۔ وہ بہت کمزور اور تھکی دکھائی دینے لگی، کیونکہ سارے گھر کا کام اسے تنہا نپٹانا پڑتا۔ والد جب کام سے واپس آتے تو وہ بھی جھنجھلائے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر ہم شور مچاتے تو وہ سخت ڈانٹ ٹپٹ کرتے۔ وہ بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے، اس لیے وہ کبھی کبھار صرف اسی کو کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں حصہ دار بنا لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہم ایک خوش گھرانہ ہی تھے، لیکن پھر ہم پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ اپنے بچپن کے غمناک واقعات اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کانتی نے کہا کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ میرا بڑا بھائی جو 11 سال کا تھا، 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوفناک دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور چند سال کے اندر وہ بہت کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا فوت ہونے والا بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔
ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا اور چھوٹے بھائی اور بہنوں کا سہارا بنے گا۔ اس کی ماں پر غم کے اتنے دورے پڑتے کہ کچھ کھاتی پیتی نہ تھی اور کئی راتیں جاگ کر گزار دیتی، کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی تھی۔ والد اپنی تھوڑی تنخواہ کی وجہ سے اس کے علاج، آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ کانتی نے اپنی داستان غم جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم پر دوسری بڑی آفت میرے بڑے بھائی کے انتقال کے 4 سال بعد اس وقت پڑی جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوتے اور باپو فیکٹری میں ہوتے تو ماں مختلف موٹے کاموں کے لیے اندر باہر آتی جاتی رہتی۔ اس دن بھی ماں غالباً مارکیٹ گئی تھی یا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ واپسی پر وہ سڑک پر گر پڑی، سر میں شدید چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ اسپتال پہنچائے جانے سے پہلے ہی وہ دم توڑ گئی۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بے حد روئیں۔ چھوٹا بھائی بمشکل 7 سال کا تھا۔ ماں کی موت کا سن کر وہ تو سکتے میں آ گیا۔ باپ کو شدید صدمہ پہنچا، وہ ہر وقت غمگین رہنے لگا اور ہم سے بھی بے پرواہ ہو گیا۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کی بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ کبھی کبھار کوئی سرسری بات کر لی تو کر لی، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اس پر ہمیں ماں کی یاد مزید ستانے لگی۔ اس طرز عمل کے باوجود بھی باپ کی خواہش تھی ہم کانوینٹ میں اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی 13 سال کی عمر میں سنبھالنا پڑا۔ میں کام کے بوجھ کو شدت سے محسوس کرتی اور باپ کی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کا اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پر وہ پریشان رہتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا ہے کہ جس سے ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور گھر کے کام میں بھی مدد ملے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی دیا، مگر اس انتظام نے ہماری زندگیاں تباہ کر دی۔ پوچھا گیا کہ زندگیاں کیسے تباہ ہوئیں؟ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا جسے شروع میں ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپ نے اس سے شادی کر لی ہے اور اس طرح وہ ہماری سوتیلی ماں ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے میں اسی کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے لاتا اور اس کی نخرے اٹھاتا۔ وہ صرف خود سے اور میرے باپ سے غرض رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے منہمک رہنے لگے کہ انہیں ہم بچوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آگے پھر کانتی کی زبانی سنیے۔ ہماری بڑی بدقسمتی تھی کہ باپو نے اس کتیا نام نہاد آنٹی کو گھر میں ڈال دیا۔ اسے گھر کے کسی کام سے دلچسپی نہ تھی۔ اس نے ان کاموں میں ہم 2 بہنوں کو جوت دیا۔ جب ہم تھکی ہاری اسکول سے واپس آتی تو بستہ چھوڑنے اور یونیفارم اتارنے کے بعد ہم کھانے پکانے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتے اور رات گئے تک لگے رہتے۔ ہوم ورک بھی تسلی سے نہ کر سکتے۔ مجھے پتا تھا کہ باپو کی آمدنی کم ہے، اس کے باوجود بھی ماں کی زندگی میں ہمیں عموماً پیٹ بھر کھانا ملتا، البتہ کبھی کبھار بغیر کھائے سو جانا پڑتا تھا۔ لیکن اب فاقے زیادہ ہونے لگے۔ اس نام کی آنٹی نے کئی یار بنا رکھے تھے۔ جب باپو کام پہ گیا ہوتا تو ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ہمارے گھر میں ہوتے اور ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہوتی۔ ہمیں یہ بات پڑوس کی ایک خاتون نے بتائی جو ہماری ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ پھر اس کا حوصلہ دیکھو کہ مجھے تو لڑکوں سے ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی اور خود غیر مردوں سے گلچھڑے اڑانے میں اس کو کسی کی روک ٹوک نہ تھی۔ میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہم سے سلوک ہوتا تو شاید میں اس کی طرف سے عائد پابندیاں قبول بھی کر لیتی، لیکن موجودہ صورت میں ان پابندیوں کو آمریت ہی سمجھتی۔ باپو کی آمدنی محدود تھی تو اس کے اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہمیں تو 2 وقت کی سادہ روٹی تک میسر نہ تھی۔ کئی دفعہ میں نے باپو سے باتیں کرنے کا سوچا، مگر وہ اس کتیا سے اتنا لاڈ پیار کر رہا تھا کہ مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے کبھی ہم سے پوچھنے کی کوشش ہی نہ کی کہ یہ عورت ہم سے اچھا سلوک کر رہی ہے یا نہیں۔ پھر اس وقت کانتی کا پیمانہ صبر چھلک پڑا جب آنٹی نے اس کے باپ کو قائل کر لیا کہ اس کی تعلیم 10ویں جماعت سے آگے جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کسی جاب پر لگا دیا جائے تاکہ یہ اپنے اخراجات خود برداشت کرے۔ یہ سن کر کانتی کو شدید غصہ آیا۔ بات یہیں تک نہیں تھی بلکہ یہ بھی تھی کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے جس میں کانتی اور بالخصوص اس کا چھوٹا بھائی فاقوں سے دوچار ہو گئے۔
اس پر اس کا بھائی بغاوت پر آمادہ ہو گیا اور بعض اوقات وہ اسے بری بری گالیاں بھی دینے لگتا۔ انہیں گھر سے جیب خرچ نہ ملتا، کانوینٹ میں جہاں دولت مند لوگوں کے بچے پڑھتے تھے وہ خود بھی کھل کر خرچ کرتے اور دوستوں کے بھی خاطر مدارات کرتے رہتے۔ اس پر ان کے دل میں آنٹی کے خلاف غصہ مزید بڑھ جاتا۔ کانتی کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی خرچ کے لیے کہیں سے کچھ پیسے مل جایا کرے تاکہ وہ خود بھی چیزیں خریدے اور بھائی بہن کو بھی دے، تاکہ ان کے دلوں سے کمتری اور محروم کا احساس کم ہو سکے۔ جیب خرچ تو الگ رہا، انہیں پیٹ بھر کے روٹی تک میسر نہ تھی۔ اب تو اس نے باپ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی کہ وہ اپنی اولاد کی نہ تو کوئی پرواہ کرتا ہے، نہ اسے وقت دیتا ہے، سارے پیسے لا کر نئی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد جب باپ نے کانتی کو آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسے دیے تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ چنانچہ اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا، میں اس گھر میں سارا دن رہنا کہاں گوارا کر سکتی جہاں وہ کتیا میری آنٹی بھی رہتی تھی۔ میں کوئی بھی جاب فوری طور پر قبول کرنے کو تیار تھی تاکہ اپنے لیے اور اپنے بھائی بہن کے لیے کچھ رقم حاصل کر سکوں۔ میری پوری کوشش تھی کہ میری طرح وہ بھی محض فیس وغیرہ ہونے کی وجہ سے تعلیم ترک کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر پرائمری اسکول ٹیچر کی پوسٹ پر سٹاف کی چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے والی ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی۔ بعد ازاں عارضی ٹیچر کی حیثیت میں 100 روپے ماہوار پر عارضی ٹیچر ہو گئی۔ میں نے اس کے حالات کو مزید کریدتے ہوئے وہ حالات دریافت کیے جن میں اس نے کال گرل کے طور پر کام کا آغاز کیا۔ میں نے بڑی کوشش اور دم دلاسا دے کر اسے یہ ساری تفصیلات بتانے پر آمادہ کر لیا۔ کانتی پہلے تو جھجکی، پھر بولنا شروع کیا۔ میں نے اسکول میں ٹیچروں کو بتا دیا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، اگر کوئی طالبہ ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہے تو اسے میرے نام کی سفارش کر دیجیے گا۔ اسکول میں تقریباً 3 ماہ کی ملازمت کے بعد ایک لڑکی نے اپنے گھر پر مجھ سے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے 50 روپے مہینہ ملنے لگے۔ اس طرح تنخواہ سمیت 150 روپے ملنے سے میری زندگی میں بڑا فرق آ گیا، تاہم جہاں تک میری ضرورتوں کا تعلق تھا یہ بہت کم تھے۔ مجھے بہن بھائیوں کی کانوینٹ کی تعلیم جاری رکھنے اور گھر میں ہم تینوں کے اخراجات کے حصے کے طور پر ادا کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ بہرحال 10.5 اس سے زیادہ میں کہاں سے لاتی؟ میں نے جب کمانا شروع کیا تو باپو نے میری بہن اور بھائیوں کی کانوینٹ فیس دینے کا سلسلہ مجھے یقین ہے کہ اس ظالم آنٹی کے اکسانے پر بند کر دیا اور ہمارے کھانے کی مقدار بھی گھٹا دی۔ اس طرح مجھے اپنی بڑی توہین اور بے چارگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران اسکول میں مجھے یہ بات بھی محسوس ہونے لگی کہ دوسری استانیاں مجھ سے ہمیشہ بہتر لباس میں ملبوس ہوتی ہیں۔ کیا مجھے ان جیسی نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر میرا خیال اس لڑکی کے والد کی طرف گیا جسے میں پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا اور دولت مندوں سے اس کی دوستیاں اور جان پہچان بھی کافی تھی۔ چنانچہ اس سے پہلی ملاقات میں جو ٹیوشن فیس وصول کرتے وقت ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، اپنی تنخواہ کی کمی کو ٹیوشن سے پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت ہے تو میں توجہ سے پڑھاؤں گی، اس سے مجھے بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہنچ کر وہ اچانک رک گئی۔ ایسا لگا شاید وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ چنانچہ کچھ دیر تک میں بھی خاموش رہی۔ میں نے اس پر اس کے ماضی کے تجربات کے انکشاف کے لیے زور دینا مناسب خیال نہ کیا۔ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی جس میں اس کے اسکول کے حالات، ساتھی استانیوں کے رہن سہن، مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں سوالات تھے۔ پھر میں نے اس کا موڈ موزوں پا کر بڑی ہوشیاری سے پرائیویٹ ٹیوشن پڑھنے والی طالبہ کے والد کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا اس نے کچھ مزید ٹیوشن دلوا دی۔ اس پر اس نے دوبارہ اپنی کہانی شروع کی۔ میری زندگی کا پہلا تحیر خیز واقعہ پیش آ گیا۔ اس وقت میری عمر بمشکل 17 برس تھی۔ میری پرائیویٹ شاگرد کے والد نے اپنے گھر پر ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کے ہمراہ اس کے دوست کے گھر چلوں۔ میں فوراً راضی ہو گئی کہ یہ مجھے اپنے دوست سے انٹروڈیوس کروا کر اس کے ذریعے ٹیوشنیں دلوا دیں گے۔ اس شام جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی۔ اس کی رونقیں دیکھ کر میری مرعوبیت کی انتہا نہ رہی۔ میں اس بات پر کچھ شرم بھی محسوس کر رہی تھی کہ میرا لباس ایسی محفل کے شایان شان نہیں تھا۔ بہرحال اس نے اپنے دوست سے میرا تعارف کروایا اور مجھے اس کے پاس ہی کرسی مل گئی۔ مجھے شراب کا پیک پیش کیا گیا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کے اصرار پر میں کچھ نرم ہو گئی کیونکہ میں پسماندہ یا مغرور ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے پیک تھام دیا۔ اس کی کرواہٹ کے باوجود 3 یا 4 پیک پی لیے۔ مجھے اپنا سر جلد ہی چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ساتھ ہی میں باتونی اور زیادہ حشاش بشاش ہونے کا مظاہرہ کرنے لگی۔
میں کھانے میں ہر کسی کے ساتھ شریک ہوئی، چند والے ایک میز سے اور چند دوسری میز سے اٹھائے اور مہکتی ہوئی پورے ہال میں گھومنے لگی۔ جب ڈنر ختم ہو گیا تو میں نے اپنی شاگرد کے والد سے کہا کہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دے، تو اس نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا، کیونکہ بقول اس کا دوست مجھ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا شاید اپنی بچی کی ٹیوشن فیس اور پڑھانے کے اوقات وغیرہ مقرر کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے وہاں مجھ سے میرے کام، میری ملازمت اور خاندان کے حالات اور آمدنی وغیرہ پوچھنے کے بعد مجھے کچھ رقم دی اور پھر بتایا کہ جو دوست تمہیں اپنے ہمراہ لایا ہے اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم بہت ضرورت مند ہو، اس لیے میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس پر خاموش رہی، صرف مسکرا دی۔ اس پر اس نے میری طرف بڑھنا شروع کیا، جس پر میں نے ذرا مزاحمت کی، لیکن نشے کے اثر کی وجہ سے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ نشے نے دماغ کو معوف کر رکھا تھا، اس لیے معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ چونکہ میں کافی رقم مل جانے کی وجہ سے دلی طور پر خوش بھی تھی، اس لیے میں نے اسے آگے بڑھنے دیا اور اپنے ہاتھ اسے پکڑنے دیے۔ اس کے بعد اس نے تقریباً زبردستی ہی میرے ساتھ جنسی فعل کر دیا۔ تاہم مجھے اعتراف ہے کہ یہ حرکت اتنی خوفناک اور درد پہنچانے والی نہ تھی جتنی کہ میں پہلے سمجھ رہی تھی۔ اپنے کپڑوں کو جاڑ واڑ کر صاف کیا، بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر نکل آئی۔ باہر اس کا دوست جس نے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنایا تھا منتظر کھڑا تھا۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر جھینپا، پھر راستے بھر کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا اور مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ کانتی نے بعد میں بتایا کہ اس واقعے کے کئی روز بعد، یعنی کئی ناغے کر کے وہ اپنی شاگرد کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی تو اس کے باپ نے مجھے فراغت کے بعد ٹھہرنے کے لیے کہا، جیسے وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہو۔ اپنی بیٹی کو اندر بھیج دینے کے بعد اس نے کہا وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اسے پیسے ملیں گے بشرطیہ کہ وہ اس کی ہر بات مانتی رہے۔ کانتی نے پہلے غصے کا اظہار کر کے انکار کیا اور کہا اگر وہ ویسی ہی حرکت کرنا چاہتا ہے جیسی اس رات اس کے دوست نے کی تھی تو مجھے اس کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہوا کہ انکار کیا تو ممکن ہے اس کی بیٹی کی ٹیوشن بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر ہی رہی تھی، وہ بولا اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس رات والی بات اس کے والدین اور اسکول والوں کو بھی بتا سکتا ہے، اس طرح اسکول سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اس دھمکی پر میری نظروں کے سامنے اپنے گھر کے دکھ، مصیبتیں، نوکری سے قبل بہن بھائی کے غمگین چہرے گھوم گئے اور سنگ دل والدین کا رویہ بھی یاد آیا۔ میں نے سوچا اگر سچ مچ ایسا ہو گیا تو اسکول میں بدنام ہونے کے علاوہ گھر سے بھی باہر پھینک دی جاؤں گی۔ چنانچہ میں نے جھجکتے ہوئے کہا اچھا جیسے آپ کی مرضی۔ اس طرح میں نے کال گرل کے طور پر کام شروع کر دیا۔ میرے اس سوال پر کہ کال گرل کے طور پر کام کے بارے میں تمہارا رد عمل کیا ہے، اس نے جواب دیا کہ گاہکوں کے ساتھ پہلے چند تجربات تو کافی ناخوشگوار اور نفرت انگیز تھے، لیکن بعد میں اس کے احساسات کافی تبدیل ہو گئے۔ پھر بھی وہ ان حرکتوں کو مضحکہ خیز، بےہودہ، گندی اور واہیات باتیں سمجھتی ہے۔ میں اب بھی اسی اسکول میں پڑھا رہی ہوں اور اس شخص کی بیٹی کی پرائیویٹ ٹیوشن بھی جا رہی ہوں۔ مجھے اپنے امیر دوستوں، کاروباری ساتھیوں کے ہاں لانا لے جانا اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ وہ ان دوستوں سے تجارتی فائدے حاصل کرتا ہے اور مجھ سے خود جو حرکتیں کرتا ہے ان کے عوض الگ رقم دیتا ہے۔ گھر میں نے یہ بتا رکھا ہے کہ مجھے اور ٹیوشنیں بھی مل گئی ہیں، اس لیے زیادہ پیسے بنتے ہیں۔ جب کبھی بہت دیر سے پہنچوں تو بتا دیتی ہوں کہ میری فلاں شاگرد کے ہاں پارٹی تھی۔ میں تقریباً 3 سال سے اسی جھوٹ کو نبھا رہی ہوں۔ میرے شاگرد کا باپ ہفتے میں 1 یا 2 بار ایسے معاملات کہیں نہ کہیں فکس کر دیتا ہے، مجھے گاڑی پر وہاں لے جاتا ہے اور گھر پر ڈراپ بھی کر دیتا ہے۔ وہ بیک وقت دلال کا کام بھی کرتا ہے اور مجھے خود بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کے عوض 300 روپے مہینے ادا کرتا ہے۔ اس طرح اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی پاکیزگی مجروح کر کے مجھ سے گندے کام کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے۔ آخر میں کانتی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ مجھ سے گندے بوڑھے لوگ جو کچھ کرتے یا جن حرکتوں کی توقع کرتے ہیں میں ان پر برا نہیں مناتی۔ وہ قسم قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے پیٹ کی آگ اور بہن بھائی کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے ملنے والے پیسوں سے روٹی، کپڑا اور چھوٹوں کی کانوینٹ کی تعلیم کے لیے فیس کا انتظام ہو جاتا ہے اور گھر سے طویل غیر حاضری سے اس مکروہ ماحول سے بھی نجات ملتی رہتی ہے جو اس کی آنٹی نے پیدا کر رکھا ہے۔ اپنے مستقبل کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں بھی ہر شخص کی بیٹی کی طرح کسی اچھے مرد سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، لیکن 6-7 سال تک اس پیشے کو ترک نہیں کر سکتی کیونکہ بھائی کو اس کے قدموں پر کھڑا کرنا اور بہن کو بہانا میری ہی ذمہ داری ہے۔ میں یقیناً برے کام کو برا سمجھتی ہوں
اور کوئی آبرو والا کام کر کے زندگی گزارنے کی خواہش مند ہوں، لیکن موجودہ مالی حالات اور اپنی تعلیم کی کمی کے باعث اس سائیڈ بزنس کو کیسے ترک کر سکتی ہوں؟ تاہم مجھے یقین نہیں کہ میری شادی ہو سکے گی، مجھے اپنا گھر اور اپنے بچے نصیب ہوں گے۔ یہ خفیہ زندگی آشکار ہو کر رہتی ہے، کون ہے جو ایسی باتیں معلوم ہونے کے بعد بھی مجھے بیوی بنائے رکھے گا؟